بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودت طائفة من اہل الكتاب لو يضلونکم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون۔ حضرات، اس آیت کی تفسیر کئی پارٹ میں آ رہی ہے۔ کل پہلا پارٹ آیا تھا، آج انشاءاللہ دوسرا پارٹ آئے گا۔ ترجمہ: اے اہل اسلام، بعض اہل کتاب اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ تم کو گمراہ کر دیں، مگر یہ تم کو کیا گمراہ کریں گے؟ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور نہیں جانتے۔ اہل کتاب میں سے اہل امانت کی مدح اور اہل خیانت کی مذمت۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے میں ایک گزارش کروں گا کہ آپ حضرات پچھلی ویڈیو کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو مکمل تفسیر معلوم ہو۔ گزشتہ آیت میں اہل کتاب کی تلبیس اور کتمان حق کا بیان تھا۔ اب اس آیت میں ان کی خیانت فی المال کا ذکر ہے کہ ان لوگوں میں امانت داری اور خدا ترسی نہیں، چند پیسوں کے لیے خیانت سے دریغ نہیں کرتے، اور دین اور آخرت کے معاملے میں ان پر کیسے بھروسہ کیا جائے۔ البتہ ان میں بعض اب بھی امین ہیں کہ اے مخاطب، اگر تو اس کے پاس کوئی خزانہ اور مال کا ڈھیر بھی امانت رکھ دے تو وہ تیری امانت تجھ کو واپس دے دیں گے، اگرچہ تو ان سے اپنی امانت کا مطالبہ بھی نہ کرے۔ پس جو شخص مخلوق کے معاملے میں اس درجہ امین ہوگا تو وہ خالق کے معاملے میں بدرجہ اولیٰ امین ہوگا۔ ایسا شخص توریت کے حکام اور نبی آخر الزماں کی بشارتوں میں ذرہ برابر خیانت نہ کرے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کی امانت ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کسی شخص نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے پاس 1200 وقیہ سونا امانت رکھا اور آپ نے بعینہ ہی ان کی امانت ادا کر دی۔ یہ آن ان کے برابر میں نازل ہوئی، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ اس کے پاس اگر ایک اشرفی امانت رکھ دو تو وہ بھی تجھ کو ادا نہ کرے گا، مگر جب تک رہے تو اس کا سر پر کھڑا، یعنی جب مجبور ہو جائے تب امانت ادا کرے۔ یہ آیت فحاص بن عازورہ یہودی کے بارے میں نازل ہوئی، جس کے پاس کسی شخص نے ایک اشرفی امانت رکھی تھی اور اس نے اس میں بھی خیانت کی، اور ان کی یہ خیانت اس وجہ سے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ناخداوند اور ان پڑھوں یعنی عربوں کے مال میں ہم پر کوئی راہ نہیں، یعنی ہم پر خدا کے یہاں عربوں کے مال میں کوئی مواخذہ اور مطالبہ نہیں، عربوں کے مال ہمارے لیے حلال ہیں۔ اہل کتاب کا یہ عقیدہ کرنے میں ہم پر مذہباً کوئی گناہ نہیں، جیسے برہمنوں نے ہندوؤں کے بہکانے کے لیے بہت سی باتیں بنا رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس دعوے کی تکذیب میں فرماتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ پر دیدہ دانستہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی مخالف اور دشمن کے مال میں چوری اور خیانت کی کبھی اجازت نہیں دی۔ ان لوگوں نے پرایا مال کھانے کے لیے یہ مسئلہ بنایا کہ غیر مذہب والوں کی امانت میں خیانت جائز ہے، جان بوجھ کر جھوٹ بنا لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے امانت میں خیانت کی کبھی اجازت نہیں دی۔ اور شریعت اسلامیہ کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ مسلمان ہو یا کافر، ہندو ہو یا یہودی یا نصرانی، کسی کی امانت میں خیانت جائز نہیں، اور یہ خود بھی جانتے ہیں کہ توریت میں کوئی ایسا حکم نہیں، اور آج کل یورپین اقوام کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ خصوصاً ایشیائی اقوام کے ساتھ عموماً عہد و میثاق کا پورا کرنا ضروری نہیں، وقت کا جو تقاضا ہو اس پر چلتے ہیں، کیوں نہیں؟ ضرورت خیانت پر مواخذہ ہوگا، کیونکہ اس کے متعلق ہمارا قانون یہ ہے کہ جو شخص اپنے عہد کے وفا کرے، خواہ وہ عہد خالق سے ہو یا مخلوق سے، وہ اور پرہیزگاری کرے، یعنی اللہ سے ڈرے کہ امانت میں کسی قسم کی خیانت نہ ہو جائے۔ بس تحقیق اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو مجبور رکھتا ہے، اور اللہ کا دوسرا قانون یہ ہے کہ تحقیق جو اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے میں دنیا کا تھوڑا سا مال یعنی حقیر معاوضہ خرید کرتے ہیں،
یعنی معمولی نفع اور معمولی فائدے کے لیے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھا بیٹھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے آخرت کی نعمتوں میں کوئی حصہ نہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے نہ کوئی بات کرے گا اور نہ ان کی طرف نگاہ کرے گا، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک و صاف کرے گا، یعنی ان کے گناہوں کو نہیں بخشے گا، اس لیے کہ خیانت حقوق العباد میں سے ہے۔ ان میں لا محالہ قصاص یعنی بدلہ ہے، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا، آگ بھی ہوگی، اور خطاب تہدید و توبیخ بھی ہوگا، اور نظر غضب بھی ہوگی، اور کفر و شرک کی نجاستوں اور گندگیوں سے پاک بھی نہ کیے جائیں گے۔ اور یہ سب کچھ کیوں نہ تحقیق ان اہل کتاب میں سے ایک ایسا گروہ ہے جو کتاب کو زبان مروڑ کر پڑھتے ہیں، اس میں کچھ اپنی طرف سے بھی ملا دیتے ہیں اور کتاب ہی کے لہجے میں اس کو پڑھتے ہیں تاکہ تم اس میں ملائے ہوئے کو کتاب کا جز سمجھو، حالانکہ وہ کتاب کا جز نہیں ہوتا بلکہ وہ ان کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ لوگ چالاکی سے آسمانی کتابوں میں کچھ چیزیں اپنی طرف سے گھٹا بڑھا کر ایسے انداز اور لہجے میں پڑھتے ہیں کہ ناواقف آدمی سن کر دھوکے میں آ جاتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ الفاظ اور عبارت بھی آسمانی کتاب کی ہی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت یہود اور نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو کتاب اللہ میں اپنی طرف سے زیادتی اور اضافہ کر دیتے تھے۔ تفسیر ابن جریر، صفحہ نمبر 231، جلد نمبر 3۔ صحیح بخاری میں طرق معدد سے مروی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں: یا معشر المسلمین کیف تساءلون اہل الکتاب عن شیء وکتاب اللہ الذی انزلہ علی نبیہ احدث اخبار اللہ تقرؤہ الاخیر۔ اے گروہ مسلمین، تم اہل کتاب سے کیوں پوچھتے ہو، حالانکہ اللہ کی وہ کتاب جو اس نے اپنی نبی پر اتاری ہے وہ سب سے نئی اور آخری کتاب ہے، جس کو تم تر و تازہ پڑھتے ہو، اور اس میں کسی دوسری چیز کا ذکر برابر شائبہ بھی نہیں، یعنی بعینہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہو۔ اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے تم کو بتلا دیا کہ اہل کتاب نے اللہ کی کتاب میں یعنی توریت وغیرہ میں تغیر و تبدیل کر لیا ہے، اور بہت سی چیزیں اپنے ہاتھ سے لکھ کر ان میں شامل کر دی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس سے کچھ دنیا کا فائدہ حاصل کریں۔ کیا جو صحیح اور تازہ علم تمہارے پاس آیا ہے وہ تم کو اہل کتاب سے سوال اور استفادہ میں سے منع نہیں کرتا؟ یعنی صحیح علم کے ہوتے ہوئے محرف کتاب کی طرف کیوں نظر کرتے ہو؟ علاوہ ازیں تمہارا اہل کتاب سے سوال کرنا غیرت کے بھی خلاف ہے، اس لیے کہ خدا کی قسم ہم نے تو اہل کتاب کو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ تمہاری کتاب یعنی قرآن کے متعلق تم سے کچھ سوال کرتے ہوں، پھر تم کیوں ان سے سوال کرتے ہو؟ رواه البخاری۔ اور تفسیر کبیر صفحہ نمبر 502، جلد نمبر 2، اور تفسیر نیسابوری صفحہ نمبر 228، جلد نمبر 3 میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ یہ آیت ان یہود کے بارے میں نازل ہوئی جو کعب بن اشرف یہودی کے پاس توریت کا ایک نسخہ لے کر آئے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صفات اور علامات کو بدل دیا تھا جو توریت میں آئی تھی۔ بنی قریظہ نے ان کی لکھی ہوئی کتاب کو لیا اور اپنی کتاب میں اس کو ملا لیا۔ اور قفال مروزی اس آیت کی تفسیر اس طرح فرماتے ہیں: لیا بسنتہم سے یہ مراد ہے کہ یہود بعض الفاظ کے حرکات اعرابیہ کو زبان موڑ کر اس طرح پڑھتے تھے کہ جس سے لفظ کے معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے تھے، جیسے راعینن کے معنی یہ ہیں کہ آپ ہماری رعایت فرمائیے، لیکن یہود جب اس لفظ کو زبان موڑ کر پڑھتے تھے تو یہ لفظ راعینن بن جاتا جس کے معنی ہمارے چرواہے کے ہیں، جو سراسر تحقیر ہے، یا یہ کہ بعینہ یہی الفاظ عبرانی اور سریانی زبان میں گالی تھا۔ نقل عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عباس انه قال ان النصر الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظرهم إليهم كتبوا كتبا الآخر۔ تفسیر کبیر صفحہ نمبر 502، جلد نمبر 2۔ خلاصہ کلام جمہور مفسرین کے نزدیک، جن میں عبداللہ بن عباس اور مجاہد اور قتادہ وغیرہم بھی ہیں، لیا بسنتہم سے کتاب خداوندی میں لفظی تحریف کرنا اور اپنی طرف سے کسی چیز کا کتاب الہی میں ملا لینا مراد ہے۔ اور قفال مروزی کے نزدیک لیا بسنتہم سے حرکات عربیہ کو اس طرح توڑ مروڑ کر پڑھنا مراد ہے کہ جس سے معنی بدل جائے اور مطلب کچھ کا کچھ بن جائے۔ جاننا چاہیے کہ ان دونوں میں معنوں میں کوئی تضاد اور منافات نہیں، اس لیے کہ لی کے معنی پھیرنے اور موڑنے کے ہیں، یعنی زبان کلام الہی اور کتاب خداوندی کو اس طرح مروڑ کے
مروڑے کہ وہ کلام راستی سے ہٹ کر کجی کی طرف آ جائے۔ اور اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ کتاب کی اصل عبارت ہی کو مسخ کر دیا جائے، یعنی اس کے حروف اور الفاظ میں تغیر و تبدیل کر دیا جائے، اس میں کوئی دوسری چیز ملا لی جائے، جیسا کہ علماء یہود قریظہ کی نسبت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہوا، اور یہ صحیح تحریف لفظی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ الفاظ کے حرکات عربیہ کو اس طرح توڑ مڑوڑ کر پڑھا جائے کہ معنی بدل جائے اور کلام اصل معنی اور اصل حقیقت سے دور جا پڑے۔ یہ دوسرے درجے کی تحریف ہے، اور یہود میں دونوں طرح کی تحریف شائع تھی، کبھی اصل لفظ ہی کو بدل ڈالتے اور کبھی تلفظ اور قرأت میں ایسا تغیر و تبدل کرتے کہ جس سے لفظ کے معنی بدل جائیں۔ اور حق جل شانہ کا یہ ارشاد لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، اور پھر وما هو من عند الله ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، یہ تاکید در تاکید اس امر کی صریح دلیل ہے کہ مقصود یہ بتلانا ہے کہ یہود تحریف میں اس قدر جری اور دلیر ہیں کہ بے خوف و خطرہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور بے باکی کا یہ عالم ہے کہ تعریض اور کنایہ پر کفایت نہیں کرتے بلکہ صراحت کے ساتھ تحریفیں کرتے ہیں اور علانیہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور بہتان لگاتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں یہ تحریف یعنی تبدیل کرنے والے ایہام اور تعریض پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ صراحت کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، یہ حالانکہ وہ بالکل اللہ کی طرف سے نہیں، نہ صراحتاً، نہ اشارتاً، نہ کنایتاً، نہ تاویلاً، نہ استنباطاً، نہ لفظاً، نہ معناً، اور یہ لوگ بڑے ہی ڈھیٹ ہیں کہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اور حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کو یقین ہے کہ یہ ہمارا ملایا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے بالکل نہیں۔ مسئلہ تحریف۔ کتب سابقہ کی تحریف یعنی بدلاؤ کے بارے میں جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ ان میں تحریف لفظی ہوئی، اور بعض شاذ و نادر علماء اس طرف گئے ہیں کہ ان میں صرف تحریف معنوی ہوئی ہے۔ کتب سماویہ کے اصل حروف و الفاظ بعینہ محفوظ ہیں، جیسا کہ حضرت وہب بن منبع سے منقول ہے کہ توریت و انجیل اسی طرح محفوظ ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتارا تھا، لیکن یہود تعویلات فاسدہ کے ذریعے سے گمراہ کرتے ہیں۔ روح المعانی صفحہ نمبر 182 جلد نمبر 3۔ علماء محققین سب اس طرف ہیں کہ توریت و انجیل میں تحریف لفظی بھی ہوئی ہے اور تحرف معنوی بھی، اور اہل کتاب نے فقط تراجم میں نہیں بلکہ اصل کتاب میں تغیر و تبدل کیا ہے، کمی بھی کی ہے اور زیادتی بھی۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ وہب بن منبع کا یہ قول اگر ان سے صحیح اور ثابت بھی ہو جائے تو یہ محض ان کی رائے اور گمان ہے جو ناتمام استقراء اور ناقص تتبع سے ناشی ہوا ہے، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، اور یہ امر بدیہی ہے کہ کتب الہیہ میں بہت کچھ تغیر و تبدل ہوا ہے اور آج وہ اس طرح موجود نہیں جیسا کہ نزول کے وقت تھیں۔ اور پھر علامہ آلوسی نے اس کے دلائل اور شواہد بیان کیے ہیں۔ روح المعانی صفحہ نمبر 182 جلد نمبر 3۔ حافظ ابن کثیر وہب بن منبع کے قول کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ وہب بن منبع کے اس قول سے کہ اللہ کی کتابیں محفوظ ہیں، ان میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، کیا مراد ہے؟ اگر ان کتابوں سے وہ کتابیں مراد ہیں جو فی الحال ان کے ہاتھ میں موجود ہیں تو ان میں تو بلا شبہ تحریف اور تبدل اور کمی اور زیادتی سب موجود ہے، جس کا انکار ممکن نہیں۔ اور اگر ان کتابوں سے تراجم مراد ہیں تو ان میں جو غلطیاں اور زیادتی اور کمی اور اوہام فاحشہ موجود ہیں تو وہ اس قدر کثیر ہیں کہ بیان سے باہر ہیں، بلکہ سب کا فہم ان تراجم کے بارے میں فاسد اور قاصد ہے۔ اور اگر اس سے اللہ کی وہ کتابیں مراد ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں تو بے شک ان کو محفوظ کہا جا سکتا ہے، مگر اب ان کا کہیں نام و نشان نہیں اور نہ ان میں کلام ہے۔ انتہا کلام ابن کثیر محصلاً صفحہ نمبر 376 جلد نمبر 1۔ آگے کا بیان انشاءاللہ کل آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔